دنیا میں بھی رحمان ہے اور آخرت کا بھی رحمان ہے، تو اسے راضی کرو، وہ سب راضی ہو جائے گا۔ بڑی خوبصورت روایت ہے، اور یہ ہمارے آج کے دور میں بہت بڑی تعداد کے لیے یوں سمجھیے کہ زبردست اگزامپل ہے۔ روایت کا مضمون یہ ہے کہ کچھ لوگ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا، بندے بھی ناراض، بھول گئے رب بھی ناراض، کیونکہ ساری زندگی بندوں کو راضی کرنے کے لیے لگے رہنا۔ اب مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسا شعبہ اختیار کرتے جو ہوتا ہی حرام ہے، میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ جائیں گے کہ انٹرٹینمنٹ کرنے کے چکر میں، لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں ایسے کام کرتے ہیں جو سارا حرام ہوتا ہے۔ لوگ بڑے فین بن جاتے ہیں، بڑے لوگ چاہنے والے بن جاتے ہیں، رب کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد جب ان کا وہ عروج ختم ہوتا ہے تو ہم نے ان لوگوں کا حال دیکھا ہے، مرنے کے بعد جنازے کو کاندھا دینے والے لوگ نہیں ہوتے، قبر میں پہنچ جائیں تو اب ان کی کوئی برسی منانے والا، ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اتنے بدنصیب ہوتے ہیں کہ ان کی برسی میں بھی ان کی فلمیں چلائی جاتی ہیں، ان کے گانے چلائے جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ کیوں زندگی گزاری تھی؟ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو ناراض کر لیا، بندے بھی بھول گئے، رب بھی ناراض ہے۔ اس روایت کا اگلا حصہ سنو، میرے آقا فرماتے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، بندے ناراض ہو جاتے ہیں، مگر ایک وقت ہوتا ہے اللہ بندوں کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ بتاؤ کامیاب کون ہے؟ واقعی شروع میں بندے ناراض ہوں گے آپ سے، آپ کو پذیرائی نہیں ملے گی، آپ کی